اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ بالآخر ایک بار پھر بھارت کی دہشت گردی پکڑی گئی۔ بھارت پوری دنیا میں اس وقت دہشت پھیلانے میں مصروف ہے۔ ویسے تو بھارت کی طرف سے کشمیر ہو، آسام ہو، میزورام ہو، تامل ناڈو ہو، بے شمار اور جگہیں، سکھ ہوں، مسلمان ہوں، پارسی ہوں، بدھ ہوں، سب کے ساتھ ہمیشہ دہشت گردی چلی آتی ہے، اور اس کی اپنی کئی ریاستوں میں اس وقت آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں، جو بھارت کی ہندتوا کی پالیسی سے خاص طور پہ لوگ جو تنگ ہیں، پریشان ہیں، مارے جا رہے ہیں، جلائے جا رہے ہیں، گھر جلتے ہیں، کاروبار جلتا ہے، زندگیاں تباہ ہوتی ہیں، بچے یتیم ہوتے ہیں، خواتین بیوہ ہوتی ہیں، اور عبادت گاہیں ویران کی جاتی ہیں، مسمار کی جاتی ہیں، بابری مسجد کو شہید کر کے وہاں پہ مندر بنایا جاتا ہے۔ اس قسم کے کام تو وہ عرصہ دراز سے کر رہا تھا، اور 75 سال سے کشمیر پہ اس نے غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے، اور اس قبضے کو دوام دینے کے لیے جو 5 اگست کی کارروائی ہوئی تھی، وہ ایک اور اس میں اضافہ ہے اس کی زیادتیوں میں۔ لیکن اب بھارت وہ صحیح گردن سے کیا کہنا چاہیے کہ وہ پکڑا گیا ہے۔ ہوا یہ کہ آج سیکرٹری خارجہ انہوں نے ایک پریس بریفنگ میں یہ بتایا ہے کہ پاکستان کے اندر بھارت اپنے اجرتی قاتلوں کے ذریعے سے دہشت گردی پھیلاتا ہے، لوگوں کو قتل کرواتا ہے۔ وہ پورا نیٹ ورک پکڑا گیا، لوگ پکڑے گئے، ان کی جو فائنینسنگ ہو رہی تھی وہ ساری اس کی بھی ٹریل پکڑی گئی، اور پھر سارے کے سارے وہ لوگوں کو، ان کرداروں کو، وہ جو اس کے شہداء تھے یا مقتول تھے وہ بھی دکھائے گئے، ان کی تصویریں بھی، اور وہ سارا کچھ دکھایا گیا، اور جو قاتل تھے وہ بھی دکھائے گئے، اور جس طرح سے بھارت کے اندر سے اس سب کا جو لنک تھا اور وہاں سے فائنینسنگ بھی ہو رہی تھی اور سارا کچھ ہو رہا تھا، وہ سارا کچھ آج دنیا کے سامنے رکھا گیا۔ اچھا، ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بعض اوقات یہ کوئی کسی ایسی جگہ سے خبر کوئی آتی ہے یا کوئی الزام عائد کیا جاتا ہے کہ جو کوئی کسی ایک رہنما کی طرف سے یا کوئی ایسی، لیکن اب جو کچھ کہا گیا ہے وہ اس لیول پہ کہا گیا ہے کہ جس کو دنیا ماننے کے لیے کسی طور پہ بھی وہ انکار نہیں کر سکتی، کہ سیکرٹری خارجہ نے جس انداز سے جو کچھ ثبوتوں کے ساتھ رکھا ہے۔ ناظرین، اس سے پہلے کینیڈا نے بھارت پہ انہوں نے اپنی حکومتی سطح سے، جس طرح سے آج حکومتی سطح سے کہا گیا، اسی طرح سے کینیڈا کی حکومت نے حکومتی سطح سے یہ کہا ہے کہ بھارت اپنے ایجنٹوں کے ذریعے سے ہمارے کینیڈین شہریوں کو قتل کر رہا ہے۔ پھر اسی طرح کی شکایتیں جو امریکہ میں بھی ہیں، اور بھارت پوری دنیا میں یہ سارا کچھ کر رہا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ کچھ دن پہلے، چند ہفتے پہلے، قطر کے اندر جو بھارتیوں نے اور وہاں کے نیوی کے اہلکاروں نے جو کچھ کیا تھا، اور وہ غالباً 7 لوگوں کو وہاں سزائے موت دی گئی۔ آپ کو پتہ ہے نا، عرب میں تو گردن سیدھی کاٹ دیتے، اور اس پہ انڈیا خاموش رہا، صرف انہوں نے خبر کنفرم کی اور باقی انہوں نے اس پہ کوئی رد عمل نہیں دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت کی دبئی ہو، قطر ہو، سعودی عرب ہو، جو عرب ممالک کے وہاں بہت بڑی ان کی لیبر وہاں پہ کام کر رہی ہے، اور پھر وہ وہاں سے بہت سارے قطری ریال بھی، سعودی ریال بھی، درہم بھی اور دینار بھی، اور ساری چیزیں وہ کما کے لاتے ہیں۔ اس لیے وہاں ان کو جو جوتے پڑے ہیں وہ اس پہ وہ چپ کر کے بالکل وہ پٹھواری کہتے ہیں کہ دڑ وٹ تے تھگڑی لا، وہ انہوں نے دڑ وٹی اور تھگڑی لگا کے تو انہوں نے بس وہ وقت گزار دیا۔ لیکن پاکستان میں الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری، میں سمجھتا ہوں کہ متعلقہ جو ادارے ہیں ان کی یہ کامیابی ہے کہ انہوں نے بھارت کی اس بدماشی کو، اس دہشت گردی کو، اس قتل مقاتلہ کو انہوں نے دنیا کے سامنے رکھا ہے۔ اب بھارت کا مکروہ چہرہ، دہشت گرد چہرہ، 2 ملک ایسے ہیں، اسرائیل اور بھارت، جو اسرائیل فلسطینیوں پہ ظلم کر رہا ہے، وہاں جنگ و جدل جاری ہے، نسل کشی ہو رہی ہے، اور بھارت کشمیریوں کو مار رہا ہے، نسل کشی ہو رہی ہے، جنگ و جدل جاری ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اس نے اپنا اس مکروہ کام کو بینولی سطح پہ بھی اپنے نیٹ ورک کے لیے پھیلا دیا ہے، جو آج نیٹ ورک الحمدللہ ہماری ایجنسیوں نے اور ہمارے اداروں نے اس کو دنیا کے سامنے لے آئے ہیں، اور یہ بھارت کے لیے اب جواب دینا اس کا مشکل ہو گیا ہے۔ وہ شرمندہ ہے، لیکن
وہ ظاہر ہے کسی نہ کسی بہانے سے اس کی کوئی نہ کوئی اپنا وہ راستہ نکالنے کی کوشش کریں گے، لیکن وہ بھارت اس وقت عملی طور پہ اس چیز میں، جو قطر میں ہوا، جو امریکہ میں ہوا، جو کینیڈا میں ہوا اور اب پاکستان میں ہوا ہے، بھارت بری طرح سے پھنس چکا ہے۔ ناظرین، اگلے موضوع پہ آتے ہیں کہ کل، یعنی جس وقت آپ کے پاس یہ ویڈیو آئے گی اس وقت اب کل شروع ہو چکا ہوگا، صنم جاوید صاحبہ کی 3 اپیلیں سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر ہو چکی ہیں، جن کی کل سماعت ہوگی۔ صنم جاوید صاحبہ قومی اسمبلی کے 2 حلقوں سے الیکشن لڑ رہی تھی اور صوبائی اسمبلی کے 1 حلقے سے الیکشن لڑ رہی تھی، اور یہ جسٹس منیب اختر صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ ہے جو اس کی سماعت کرے گا، اور کل جو کچھ ہونا ہے پھر آپ کے سامنے آ جائے گا۔ ناظرین، یہ بڑی زیادتی کی بات ہے کہ پی ٹی آئی کی پوری قیادت کو، جن میں وہ لوگ جو 9 مئی میں گرفتار ہیں، وہ لوگ جو ملوث کیے گئے، جو وہاں تھے یا نہیں تھے، شیخ رشید صاحب کہتے ہیں میں 9 اور 10 مئی کو پنڈی میں تھا ہی نہیں، مجھے جی ایچ کیو حملہ کیس اور فلانے حملہ کیس اور 12 مقدمات میں مجھے ملوث کر دیا گیا۔ اسی انداز سے صنم جاوید صاحبہ کو جو ملوث کیا گیا ہے، صنم جاوید صاحبہ کا قصور یہ ہے، ایک تو وہ عمران کے ساتھ کھڑی ہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہیں اور قوم کے ساتھ کھڑی ہیں، اور دوسرا قصور یہ ہے کہ وہ مریم کے خلاف الیکشن لڑ رہی تھیں، اس وجہ سے انہیں راستے میں سے ہٹانا سیاسی طور پہ بڑا ضروری تھا، کیونکہ یہ خدشہ تھا کہ مریم صاحبہ نے بری طرح سے ان کے آگے شکست کھا جانی ہے۔ ناظرین، اسی طرح سے پرویز الہی صاحب جو پی ٹی آئی کے صدر ہیں، جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی سربراہی میں جو ایک بینچ ہے، ان کی اپیل بھی کل لگی ہوئی ہے، اس کی بھی سماعت ہونی ہے۔ کل سے مراد جب آپ یہ ویڈیو سنیں گے تو آج ہو چکا ہوگا۔ ناظرین، الیکشن کمیشن نے گورنمنٹ سے استدعا کی کہ فوج کی تعیناتی کر دی جائے، فوج فراہم کی جائے الیکشن کے لیے، اور گورنمنٹ نے جو استدعا کی تھی، فوج نے اپنی طرف سے عملہ فراہم کر دیا ہے، اور 5 فروری سے لے کے 10 فروری تک ان 5 دنوں میں مختلف جو ایک پرنٹنگ پریس ہے اور باقی جتنی جگہیں ہوں گی اور جہاں جہاں الیکشن ہوں گے وہاں پہ، اور پھر آر او آفیسز ہیں وہاں پہ فوج ڈیوٹی سر انجام دے گی، اور اس الیکشن کو پرامن انداز میں گزارنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس سے پہلے جو دھاندلی ساری کی ساری ہو چکی ہے کہ اپنے سب سے بڑے، ایک پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کہ جس کی 70% سے 92% تک مقبولیت ہے، اس کو راستے سے ہٹانے کے لیے اس کی قیادت ساری کی ساری اندر ہے، بہت سارے نائل ہو چکے اور اس کا انتخابی نشان بھی چھین لیا گیا ہے۔ لیکن اچھی بات ہے کہ فوج موجود ہوگی تو پولنگ سٹیشنوں پہ شاید لوگوں کو تھوڑا سا ایک اطمینان ہو۔ ناظرین، بلاول نے کہا کہ اگر میں وزیر اعظم بن گیا تو میرا پہلا حکم یہ ہوگا کہ میں سیاسی قیدیوں کو فوراً جیل سے نکال دوں گا، اور دوسری بات انہوں نے کی، نون لیگ کو مشورہ دیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت ملے تو آپ تیر پہ ٹھپا لگائیں۔ ناظرین، بلاول صاحب کی جو ان دنوں کوشش ہے نا ساری کی ساری، وہ یہ ہے کہ کسی طرح سے نون لیگ کے ووٹر راغب ہوں یا نہ ہوں، ان کی کوشش یہ ہے کہ اس وقت چونکہ پی ٹی آئی کے ووٹر شاید کسی وجہ سے الیکشن میں حصہ لیتے ہوئے کوئی دوسری کسی سائڈ پہ کوئی دیکھنا شروع کریں، کیونکہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں یا انہیں الیکشن نہیں لڑنے دیا جا رہا، یا بلہ انتخابی نشانی اس وقت موجود نہیں ہے، لیکن ان کی یہ غلط فہمی ہے کہ پی ٹی آئی کا کوئی ووٹر، لوگوں نے جتنے سروے اب تک ہوئے وہ ان سے پوچھا گیا کہ عمران خان صاحب نہ ہوئے تو وہ کہتے ہیں کہ جس کو وہ منتخب کریں گے، جس کو وہ نامزد کریں گے۔ پھر کہا گیا بلہ اگر نہ ہوا، بلہ تو ہے کوئی نہیں، انتخابی نشان کہیں تھالی ہے، کہیں گھڑا ہے، کہیں بینگن ہے، کہیں آلو ہے، کہیں ٹماٹر ہے۔ تو انہوں نے کہا جو مرضی انتخابی نشان ہو جائے، یعنی یہاں تک لوگ کہتے ہیں کہ اگر انتخابی نشان نواز شریف بھی ہو تو تب بھی ہم ووٹ عمران کے امیدوار کو ہی دیں گے۔ تو اس لیے بلاول صاحب کی یہ کوشش جو ہے کہ نون لیگ تو اٹریکٹ ہوتی ہے، نہیں ہوتی، پی ٹی آئی کا کوئی ورکر ان کی طرف اٹریکٹ قطعاً نہیں ہوگا۔ ناظرین، آرمی چیف صاحب نے ایک محفل میں، ایک تقریب میں نوجوانوں سے، بچے بچیوں سے، نوجوانوں سے انہوں نے خطاب کیا، انٹریکشن ہوا، گپ شپ ہوئی اور سوالات ہوئے، اور وہاں پہ جو سوالات باقی معیشت پہ، معاشرت پہ، سیاست پہ، عمران خان پہ، پی ٹی آئی پہ اور دہشت گردی پہ، امن و امان پہ، الیکشن پہ، 9 مئی پہ، ان ساری چیزوں پہ کوئی 40 سے زیادہ سوال تھے جو وہاں پہ مختلف کیے گئے، اور اس میں جو کچھ سوال جو بڑے اہم تھے۔ ایک سوال یہ کیا گیا کہ یہ کیوں مداخلت ہوئی اور کیوں عدم اعتماد کی تحریک ہوئی، تو اس میں انہوں نے، آرمی چیف صاحب نے یہ ارشاد فرمایا
کہ یہ سوال یہ تھا کہ کس لیے حکومتوں کو وقت پورا نہیں کرنے دیا جاتا. تو آرمی جو اس وقت تک کی جو اطلاعات ہیں مختلف حوالوں سے، اس کے مطابق آرمی چیف صاحب نے اس سوال کا جواب یہ دیا کہ اگر کوئی ملک توڑنے کی کوشش کرے تو آیا اس کو ہم ٹینیور پورا کرنے دیں گے یا اس کو ٹینیور پورا کرنے دینا چاہیے. تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کسی وقت میں کچھ عرصہ پہلے جو کہا گیا تھا کہ فوج اب مداخلت نہیں کرے گی سیاست میں، تو اگر کوئی ایسی صورت ہوتی ہے تو یہ پھر اس کو آپ کیا نام دیں گے، اس کو ہم کچھ نہیں کہتے، آپ خود اس کا جو بھی اس چیز کا نام رکھ لیں، آپ اس چیز میں آزاد ہیں. ناظرین، اس وقت جو ماحول ہے، آپ ٹی وی کھولتے ہیں نا، اول تو زیادہ تر لوگ سوشل میڈیا پہ چلے جو گئے 70-80% سے زیادہ، جو 10-20% لوگ کو ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، جو ہی کھولتے ہیں نواز شریف صاحب تقریر کر رہے، بلاول تقریر کر رہے، فضل الرحمان صاحب تقریر کر رہے، ANP تقریر کر رہی ہے، MQM تقریر کر رہی ہے، باپ پارٹی والے تقریر کر رہے ہیں. لیکن نہیں اگر نظر آتا جھنڈا آپ کو، یا مقرر کوئی نظر نہیں آتا، جلسہ جلوس نظر نہیں آتا، تو وہ PTI کا. تو یہ کیسی الیکشن کیمپین ہے کہ الیکشن کے آخری دنوں میں پنجاب میں دفعہ 144 بھی نافذ کر دی گئی ہے. آپ کو پتہ نہیں کہ سب سے جو اصلی معرکہ ہے وہ پنجاب ہی ہے، جہاں سب سے زیادہ سیٹیں ہیں، اور وہی پنجاب ہے جہاں سے جس بھگوڑے کو، مفرور کو، قیدی کو لا کے اس کے مقدمے ختم کر کے تو جو میدان میں اتارا گیا ہے چوتھی بار کے لیے، تو وہ پنجاب ہی ہے. پنجاب ہی اصل رن پڑنا ہے، اور وہاں پہ جو اصل مخالف ہیں ان کو سامنے سے ہٹایا گیا ہے. ان کے امیدوار جو ہیں ان کو بھی بڑی زیادتی کی گئی ہے، اور ان کو مختلف انتخابی نشان دے کے تاکہ لوگوں کو ابہام میں ڈالا جا سکے. لیکن یاد رکھیے، جس نے عمران کے نام پہ ووٹ دینا ہے، انتخابی نشان بھلے کوئی ہو، وہ ووٹ دے گا. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس کو پسند کیجئے، ہمیں کمنٹ کیجئے، اپنے دوستوں کو بھی بتائیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم آزادانہ تجزیہ، تبصرہ اور خبریں، وہ جو باقی میڈیا آپ کو نہیں دکھاتا، ہم وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور آپ کی طرف سے آنے والے کمنٹس وہ ہمارے لیے رہنمائی کا باعث بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان پائندہ باد، فلسطین، مظلوم فلسطین زندہ باد.